لیکن اگر افریقہ میں ہوں تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ اس کے علاوہ ایسٹ افریقہ میں بھی صرف ایتھیوپیا حبشہ کے ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ تھا اس سلسلہ میں سوال، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی افریقہ میں نبی پیدا ہوئے؟ نبی تو بہت ہیں، لقمان ضروری نہیں ہیں. جی نبی تو لازماً ہر ملک میں ہوئے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہوئے ہوں. ایبوریجنیز میں بھی ہوئے ہیں، مایا قوموں میں بھی ہوئے ہیں، ریڈ انڈینز میں بھی ہوئے ہیں. ان کے اوپر مغربی محققین نے تلبیس کے پردے ڈال دیے ہیں، اشتباہ کے پردے ڈال دیے ہیں. ورنہ کیونکہ وہ ان کے عقائد اور ان کے تصورات کے خلاف تھا کہ ہر جگہ خدا کلام کرے، اس لیے جہاں بھی اس بات کے شواہد ملے ہیں اس کو رخ موڑ کر انہوں نے اس کو توہمات، سپرسٹیشنز، اس قسم کی باتیں کر کے ان کا صفحے لپیٹ دی. لیکن جب بھی ان باتوں کو مزید غور سے دیکھیں تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان کا طریق ظالمانہ ہے، ایسے محققین کا جہاں الہی تعلق اور الہام اور وحی کے ثبوت ملتے ہوں، وہاں ایسے تم مذہقہ خیز طریق اختیار کرتے ہیں اس سے نظر کو ہٹانے کی کہ جو پڑھنے والا ہے وہ اس کو بالکل لغو اور بیہودہ باتیں سمجھنے لگ جاتا ہے. اس کی ایک مثال آسٹریلیا ہے. آسٹریلیا کے جو ایبوریجنیز ہیں وہ یہ جو اینتھروپولوجسٹ اور سوشولوجسٹ ہیں ان کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ سب سے قدیم انسانی تاریخ جو حقیقتاً سب سے زیادہ محفوظ رہی ہو بیرونی تاثرات سے، وہ آسٹریلین ایبوریجنیز کی تاریخ ہے. بعض لوگ اسے 25,000 سال بھی کہتے ہیں پرانے، لیکن بعض مزید جو تحقیق کرنے والے ہیں ان میں سے اب جو ایک نیا رجحان ہے وہ کہتے ہیں کہ 1,20,000 یا 25,000 سال پرانا انسان آسٹریلیا میں تھا. اور وہ کہاں سے آیا تھا، کس جگہ کیا ہوا، یہ ایسی بحثیں ہیں جن کا اس مضمون سے براہ راست تعلق نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں. یہ بات قطعی ہے کہ وہ جب بھی انسان وہاں آئے وہ یا الگ الگ قوموں سے آئے تھے یا وہاں لمبا عرصہ آہستہ آہستہ بٹ کر ایسے قبائل اور لسانی گروہوں میں تبدیل ہو گئے جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی بھی رابطہ نہیں تھا. 500 بعض کہتے ہیں، مگر اکثر کا خیال ہے 600 زبانیں سارے آسٹریلیا میں بولی جاتی تھیں. اور ان زبانوں کی ڈکشن الگ ہے، ان کے ویکیبلری اور سٹائل وغیرہ میں اتنا فرق ہے کہ جو بھی گہرا کام کرنے والے محققین ہیں ان کی قطعی رائے یہ ہے کہ ان زبانوں کا کوئی کامن انسیسٹر ہمیں نہیں مل سکتا، الگ الگ ہیں. اور ہر زبان کی ڈائلیکٹس بھی اتنی مختلف ہیں کہ ایک ڈائلیکٹ دوسرے کو سمجھ نہ آئے. اور یہ 500 یا 600 غالب خیال ہے 600 ٹرائبز سارے آسٹریلیا میں مختلف جگہوں پہ پھیلے پڑے تھے، اور زبانی یا سوشل یا اقتصادی تجارتی تعلقات کا کوئی قطعی ثبوت نہیں، اس کے برعکس ثبوت موجود ہے. یہ گیدررز تھے، بہت وسیع علاقے پر ہی ان کی زندگی کا انحصار تھا، کیونکہ جو قدرت اگاتی تھی اسی کو حاصل کرتے تھے. کچھ مچھلی پکڑ لے لیتے تھے یا اس قسم کے بعد جانوروں کا شکار کر لیتے تھے، بہت معمولی. اکثر جو نباتات وہ زرزمین اگاتی تھی اسی پر انحصار تھا. اور ڈیزرٹ کے علاقوں میں نباتات کی چونکہ پیدائش کم ہوتی ہے اس لیے اتنا ہی بڑا علاقہ چاہیے. بس وسیع علاقوں میں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، لیکن ایک دوسرے سے رابطہ نہیں تھا کیونکہ تجارت نہیں ہوتی تھی، ایک جگہ کی کموڈٹی دوسری جگہ نہیں جاتی تھی. کہتے ہیں بعض کہ بارڈر کے اوپر جا کر بعض دفعہ ان کے کچھ گروہ دوسروں سے کسی طرح کچھ ایکسچینج کیا کرتے تھے باتیں، لیکن یہ ابھی فرضی باتیں ہیں، قطعی کوئی ثبوت نہیں ہے. جو قطعی نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے رابطے الگ تھے، زبانیں الگ تھیں. اور جس چیز نے مصیبت ڈالی ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور جو خالق اور مالک اور ازلی ہے یہ ان سب میں پایا جاتا ہے.
اور متھ نہیں ہے. اور جہاں متھ ہے یہ قطعی ثبوت ہے کہ پہلا وہ تصور تھا جو ٹوٹا ہے تو متھ یعنی توہمات کی جو تخلیقات ہیں دیوتا دیوی وغیرہ وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں. اب ان کی تو ساری سوشالوجی کی بنیاد یہ تھی کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا, انسان نے خدا کو بنایا. اس کی تخلیقات سے ڈر ڈر کے وہ سمجھتے ہیں تو اتفاقی حادثہ تھا نا, کائنات یوں ہی کوئی بارشوں سے ڈر گیا, کوئی بجلی سے ڈر گیا, کوئی سورج کو بڑا سمجھنے لگ گیا. انسان نے جب خدا بنانا شروع کیا تو شرک رفتہ رفتہ توحید پر منتج ہوا ہے. اس کے خلاف میں نے بہت اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے اس نظریے کو رد کیا ہے. جب تنزانیہ میں میں نے پہلی تقریر کی تھی سوشالوجی پہ, اس پہ یہی مضمون تھا. آپ کا ملک تنزانیہ ہے نا؟ جی. ہاں, وہاں کا جو پروفیسر تھا شروع میں تو بڑا عزت سے پیش ہے, جب دیکھا کہ ہمارے خلاف ہی بول رہا ہے بیٹھا ہمارے, تو کافی ہاسٹائل ہو گیا تھا بیچارہ. لیکن بات بنتی نہیں تھی. بعد میں واپس آئے تھے, احساس ہوا تھا. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں اس مضمون کو تو میں نے فوری طور پر سرسری طور پر وہاں رکھا تھا, وقت نہیں تھا. اب جو میری کتاب نئی شائع ہوئی اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کو تاریخی حوالوں سے غلط ثابت کیا ہے کہ توحید شرک کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی, شرک توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور یہی انسانی فطرت کا رجحان ہے. اور توحید بٹھتی ہے تو وہ توہمات اور رسومات میں تبدیل ہو جاتی ہے. اس بات کا استدلال تو ہے, ان کا بھی ایک استدلال تھا, میں نے بھی ایک استدلال کیا, اور صاف نظر آ جائے گا پڑھنے والے کو کہ ان کا استدلال بالکل بودا اور اس عقیدے پر مبنی ہے کہ خدا نہیں ہے. جب تک یہاں سے شروع نہ کریں اس وقت تک وہ استدلال بنتا ہی نہیں ان کا. یہ مان لیا ہے پہلے کہ خدا ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو پھر وہ استدلال ہمیں کچھ نہ کچھ معنی خیز دکھائی دیتا ہے. مگر جب ہم تاریخ کے حوالے سے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل برعکس شکل ہے. شرک ابراہیم کو بھی نہیں پیدا کرتا. ابراہیم توحید کا مذہب بن کر شرک میں اس کی مخالفت کے باوجود ابھرتا ہے, اور جب وہ گزر جاتا ہے تو بعد کے آنے والے شرک میں تبدیل ہو جاتے ہیں. نوح توحید کا قائل ہے, بعد میں آنے والے ابراہیم کے زمانے سے پہلے مشرک ہو چکے ہوتے ہیں. ابراہیم توحید کا مذہب ہے, اسماعیل توحید کا مذہب, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے مشرک ہو جاتے ہیں. تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا شرک توحید کو جنم دیتی ہے؟ توحید کے بعد جب وہ ٹوٹتی ہے تو پھر اس سے شرک پیدا ہوتا ہے. یہ استدلال تھا. مگر جو آسٹریلیا کی سرزمین ہے وہ قطعی ثبوت مہیا کرتی ہے کہ سوشالوجسٹ کی ساری عمر کی محنتیں محض جھک تھیں, کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں. اور اسی وجہ سے آپس میں بٹ گئے ہیں. اب یہ بعض لوگ تسلیم کرتے ہیں, کہتے ہیں ہے تو صحیح یہ بات مگر ہو نہیں سکتی. کیسے ہو گیا؟ 600 جگہ 40,000 سال یا 1,20,000 سال تک ایک ہی عقیدہ ہر ایک کے دماغ میں جنم پائے, حالانکہ وہ حقیقت سچا نہ ہو, یعنی خدا ہے اور ایک خدا ہے. تو اس کو پھر انہوں نے تلبیس کے لیے بعض دوسرے انہیں بدیانتی سے کام لیا ہے, بالکل بیہودہ لغو دلیلیں دے کے واقعہ کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں, جس سے ان کی دیانتداری پر بھی روشنی پڑتی ہے اور بے بسی پر بھی. سوال کون سا تھا جس پہ یہ سوال اٹھا تھا؟ لقمان علیہ السلام. ہاں حضرت, میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی تو ہر جگہ ہیں, اس میں بھی جو ایبریجنز ہیں ان میں بھی ہیں. اور میں نے جو تحقیق کی وہ لمبا ہو جائے گا, میں اس کو نہیں چھوڑتا ہوں. مگر جو میں نے دوسرے علاقوں میں بھی تحقیق کی ہے, مورو قوم کے ساتھ متعلق یا مایا قوم کے متعلق یا ریڈ انڈینز کے متعلق, ہر جگہ انہوں نے جو خود مجھے بیان دیے ہیں وہ ایک خدا کی ہستی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اول طاقت تھی, ازلی ہے. یہ سب چیزیں اس سے بعد میں پھوٹی ہیں. اور زمین کو وہ خدا نہیں مانتے بلکہ ماں مانتے ہیں. اب انہوں نے ان چیزوں کو سپرسٹیشن کے طور پر پیش کر دیا. آسٹریلیا میں جو ہم نے آدمی ڈھونڈا, پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے.
मिन्नतें की कि हम और तरह हम मगरबी मुहक्किक नहीं हैं, कहते नहीं हमारा तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं। बस आखिर एक तालीमी याफ्ता था इंजीनियर, और वो अपने कौम में भी एक मर्तबा बड़ा रखता था। उससे किसी अहमदी दोस्त की वाकफी थी, उसने उसकी मिन्नत समाजत की कि देखो ये खालिसतन अपनी एक तहकीक खातिर मिलना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। वो मान गया। कुछ देर तो मुझसे उसने बातें सुनी ना, बिल्कुल इंडिफरेंट होके, पत्थर का पत्थर बना हुआ। जब उसने देखा कि जब उनको उस कौम की हमदर्दी में मेरे जज्बात हकीकतन उभरते हैं तो उसकी आंखें पिघलनी शुरू हुई। मरमत उसने एक डिसीजन किया है, और उसके बाद उसने जो अपनी खामोशी का उज़र दिया वो बिल्कुल वही है जो अब मैं इनकी किताबों में पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा ये लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, हमें एक जलील कौम के तौर पर जो मिट जाए तो कोई हर्ज नहीं, उस तरह पेश करते हैं, और जो ठोस हक़ाइक़ हमारी अज़मत के इनको मिलते हैं उनसे आंखें बंद कर लेते हैं या उनकी गलत तशरीहात करते हैं। मैंने अब चंद दिन हुए सालिया सफ़ी साहबा को कह के एबोरिजिनीज़ के मुतल्लिक़ किताबें मंगवाई। अक्सर किताबें इनके ड्रीमी होने का जिक्र करती हैं, और ड्रीम्स को सुपरस्टिशन कहते हैं, और कहते हैं ड्रीम के ज़रिए इन्होंने ज़मीन से एक ताल्लुक़ कायम किया हुआ है, एक फर्जी सा, और वही इनका मज़हब है। ये सब झूठ है। उसने यही बात मुझे कही थी, अब मुझे हर वक्त याद आती है जब मैं किताबें देखता हूँ। उसने कहा एक देख लो, ड्रीम हमारा ज़रिया है अल्लाह से ताल्लुक़ का, वो हमें ड्रीम्स दिखाता है जो हमारी दुनिया के मामलात से ताल्लुक़ रखती है। हमारे जो सेजेस हैं अक्ल वाले, वो उनकी इंटरप्रिटेशन सही करते हैं, उनकी तबीर करते हैं, और हम उन्हें सच्चा होता देखते हैं। ये वो कहते थे। और साथ उसने कहा इसको गलत तौर पर हमारे बेवकूफ़ सुपरस्टिशन होने और दूसरी चीज़ों के सबूत के तौर पर वो पेश करते हैं। अब हम इनसे क्या बात करें दोबारा, इसलिए हमने फैसला कर लिया इनसे बिल्कुल कम्युनिकेशन तोड़ देनी है। और वो बात उसकी देखें कैसी सच्ची निकली है। अभी मैं वहीद के साथ बैठा हुआ वही कह रहा था कि देख लो जो किताबें हमारे सामने आई हैं सब में बगैर किसी बात के, बात है ही कोई नहीं करने वाली, लफाजियों में आके इनके हिस्टोरियन और मुहक्किकीन, क्योंकि वहाँ कुछ कह नहीं सकते, बेबस हुए बैठे हैं, वो इनको भी डिस्टॉर्ट करते हैं, अपने आप को भी खजल कहते हैं पंजाबी में, खजल खार करते हैं। पहले हाथ पहले कुछ नहीं आता। ये ठोस हकीकत है कि कुरान का दावा सच्चा है, हर कौम में खुदा ने नबी भेजे, और ये आसमानी हदायत ही थी जो जब छोड़ी गई तो फिर बिगड़ कर वो शिर्क में तब्दील हुई है। सही। अस्सलाम वालेकुम।